نعرہ حیدری، نعرہ آسیہ، شیرہ پورا شریف، صحابہ اکرام، شیران انسان، یاد خان، اور والے اسی بولنے والے جنتی سارے مہمان، پورا شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد، 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ سانو اپنے غلاماں وچ رکھ سونیا، سانو اپنے غلاماں وچ رکھ سونیا، سانو اپنے غلاماں وچ رکھ سونیا، پھر ہو جاواں کک او تو رکھ سونیا، پھر ہو جاواں کک او تو رکھ سونیا، تیرے کرم دے سہارے بیٹھے محفل وچ سارے، تیرے کرم دے سہارے بیٹھے محفل وچ سارے، محشر وچ سانو کری نہ تو بخ سونیا، محشر وچ سانو کری نہ تو بخ سونیا، تیرا نوری جمال تکیا حضرت بلال، تیرا نوری جمال تکیا حضرت بلال، مارا کھا کے سی کہندا اپنے غلاماں وچ رکھ سونیا، سانو اپنے غلاماں وچ رکھ سونیا، پھر ہو جاواں کک او تو رکھ سونیا، پھر ہو جاواں کک او تو رکھ سونیا۔ یہاں کے واجب الاحترام علماء کرام، نعت خوانان شریف بیان، میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں، قابل قدر مائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سالانہ بابا جی سرکار دے صدقے تہاڈی حاضریاں قبول فرمائے، اللہ کے مشکلات آسان فرمائے۔ سب تو بڑی گل تانوں بھی پتہ ہے کہ ساڈے واسطے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ آج انشاءاللہ العزیز محفل پاک تو بعد، صلاۃ و سلام تو بعد، نظر پاک تو بعد انشاءاللہ العزیز وہ جمعہ مبارک جی نسبت سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نال ہے، اس جمعہ مبارک کی زیارت بھی کرائی جائے، اور
سید امتیاز حسین شاہ صاحب خلیفہ مجاز آستانہ علی اکبر شریف اور دیگر دوست جبہ مبارک جنہ ہستیاں دے کول یہ امانت موجود ہے وہ ہستی بھی سارے سامنے تشریف فرمان ہے. یہ بہت بڑی سعادت ہے. میرے تو بعد مفکر اسلام مناظر اسلام حضرت علامہ پیر مفتی محمد عبدالشکور صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ انشاءاللہ العزیز تمہیں پتہ ہے کہ ہر سال بابا جی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیگر سورس مبارک کے اندر مرکزی خطاب جو ہے وہ حضرت علامہ رضوی صاحب کا ہی ہوتا ہے. میرے تو بعد انشاءاللہ العزیز انہوں کا بھی بیان ہوئے گا. اور ساڑھے واسطے جڑی بڑی سعادت ہے تمہیں بھی پتہ ہے کہ آج سارے دونوں بھائیوں کے استاد بھی سارے سامنے ماشاءاللہ تشریف فرما ہے. استاد کے سامنے لب کشائی جڑی ہے بہرحال یہ انہوں کی شفقت تو کہتے ہیں کہ آفتاب کے سامنے شمع کی کوئی مجال نہیں ہوتی. لیکن ہمارے ماضی کے گناہ معاف فرمائے اور ہمارے حال کو بحال رکھے. حال بے حال نہ ہو, حال بے حال نہ ہو, حال بحال ہو. حال بحال کیا ہے, حال بے حال کیا ہے؟ جن کی گھڑیاں جن کے وقت اللہ کی یاد میں گزرتے ہیں ان کا حال تو بحال ہے. جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں ان کے حال بے حال ہیں. دعا کرو اللہ پاک حال بحال رکھے. حال سب کہو آمین. حال بحال رکھے. اللہ ماضی کے گناہ معاف فرمائے, حال بحال رکھے. اور مستقبل تو آج تک کسی نے دیکھا ہی نہیں. مستقبل تو آج تک کسی نے دیکھا ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ کل یہ کام کریں گے, پرسوں یہ کام کریں گے, آنے یہ مستقبل میں شامل ہے. نہیں, کل تو بہت دور کی بات ہے. آنے والا جو منٹ ہے وہ بھی مستقبل میں شامل ہے. حال بحال فرمائے. اور مستقبل تو آج تک پکڑا ہی نہیں گیا. مستقبل تو آج تک کسی نے دیکھا ہی نہیں. اس لیے کہ جب یہ مستقبل آتا ہے تو مستقبل نہیں رہتا بلکہ حال بن جاتا ہے. مستقبل مشرق مغرب جنوب شمال منظر ساڑی دنیا میں رہ کر عقبہ کا بندوبست کرنا, اندھیرے میں رہ کر اجالے کا انتظام کرنا, اجالے میں رہ کر اندھیرے کا انتظام کرنا, یہ عنایت الہی اور شفقت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دوستان محترم, آج کون یہ بات چاہتا ہے کہ فلاں کا علم مجھے ہے اور اپنے لیے چھوڑتا ہے؟ دو بھائی ہیں, دو بھائی اگر ہیں تو ان کے ذہن جدا ہیں, صورتیں جدا ہیں, سیرتیں جدا ہیں, ذہن جدا ہیں, سب کچھ جدا ہے. دونوں بھائیوں کے اپنے اپنے ذہن ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی سوچتا ہے کہ اپنے لیے سوچتا ہے کہ میرے پاس مال زیادہ ہو, میرے پاس علم زیادہ ہو, میرے پاس کوٹھی ہو, میرے پاس کار ہو, میرے پاس بنگلہ ہو. ہر آدمی سوچتا ہے, اپنے لیے سوچتا ہے کوئی. لیکن حضور نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو. جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو. لیکن ہماری یہ حالت ہے, ہم جو کچھ سوچتے ہیں اپنے لیے سوچتے ہیں. جب ہم نے اپنے لیے سوچنا شروع کر دیا تو رب نے ہماری سوچ کا دھارا سیدھا کرنے کے لیے اپنی سوچ کا اظہار فرمایا. اور رب نے فرمایا کہ تو اپنے لیے سوچ رہا ہے, تو مخلوق ہو کر اپنے لیے سوچ رہا ہے, میں خالق ہو کر تیرے لیے سوچ رہا ہوں. اللہ
مال زیادہ ہو، نوکر ہو، چاکر ہو، کوٹھی ہو، کار ہو، بنگلہ ہو، ہر آدمی اپنی بہتری کے لیے سوچتا ہے اور اپنی کامیابی کے لیے سوچتا ہے. کوئی ووٹ کی طرف لگا ہوا ہے، کوئی نوٹ اکٹھے کرنے کی طرف لگا ہوا ہے، کوئی کوٹھی کی طرف لگا ہوا ہے، کوئی بنگلے کی طرف لگا ہوا ہے، کوئی اپنی کوٹھی کو ضروری سکون بنائے ہوئی ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے وزارت مل جائے تو مجھے سکون مل جائے گا، کوئی صدارت کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی وزارت کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی سوچتا ہے کہ میں بہت بڑا افسر ہوں، لوگ مجھے آ کر سلام کریں تو اس میں میری عزت ہوگی، میری بڑائی ہوگی. کوئی سوچتا ہے کہ میں بہت بڑا افسر ہوں یا میں بہت بڑا ایک زمیندار ہوں، میرے پاس ٹریکٹر ہو، ٹرالی ہو، میرے پاس مربع ہو، زمینیں ہوں، پھر مجھے سکون ملے گا اور لوگ آ کر مجھے سلام کریں گے. لیکن آواز آتی ہے بندے بھول گیا ہے تو، دولت سے تجھے سکون نہیں ملے گا، ان کاروں سے تجھے سکون نہیں ملے گا، ان کوٹھیوں سے تجھے سکون نہیں ملے گا، سونے اور چاندی کے خزانوں سے تجھے سکون نہیں ملے گا. یا اللہ پہ سکون کیسے ملے گا؟ آواز آئی میرے بندے اگر تو سکون چاہتا ہے پھر کوٹھیوں میں سکون نہیں، ان کاروں میں سکون نہیں، ان بنگلوں میں سکون نہیں. اگر تو سکون چاہتا ہے تو پھر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں اللہ کی یاد میں سکون ہے. جتنا اچھا کو یاد کرو گی اتنی بہتری. جی در محبوب پہ دھرنا مار کر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو کھڑے ہیں وہ بھی شاید اس انتظار میں کھڑے ہیں، وہ بھی شاید اسی انتظار میں کھڑے ہیں کہ سرکار کی طرف سے ہمیں بھی بلاوا آ جائے، سرکار کی طرف سے ہمیں بھی بلاوا آ جائے. بہرحال میرے دوستان محترم، بابا جی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے اور اس پہ حاضری دینے والوں، یہ رسول اللہ کے دیوانے جا رہے ہیں، محمد عربی کے لیے بتانے جا رہے ہیں. ایسی حالت ہونی چاہیے جیسے آئے ویسے چلے گئے تو اس پہ حاضری کا وہ مقصد ہے. نماز کی پابندی کرو. ہم ہر سال یہ کہتے ہیں کہ نماز ہمارا رات کا رشتہ جو ہے وہ اللہ رسول والا رشتہ ہے. اگر بیعت ہونے کے بعد بھی آدمی نماز کی پابندی نہیں کرتا تو بیعت کا دکھ آتا ہے. اسلام نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے، رب کے قرآن نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج ہم نے رب کے قرآن کو بھی بلا دیا ہے، ہم نے نبی کے فرمان پہ عمل کرنا بھی چھوڑ دیا ہے، نبی کی سنت پہ عمل کرنا بھی چھوڑ دیا ہے. اور اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ترازو کو اٹھانے والوں ذرا ہوش کر کے ترازو اٹھاؤ. آج یہ ترازو تمہارے ہاتھ میں ہے، کل یہ اعمال کا تمہارے اعمال کا ترازو رب قہار کے ہاتھ میں ہوگا. اے فیصلہ کرنے والوں، اے ججوں چیف جسٹسوں، وڈیروں، لوگوں کا فیصلہ کرنے والوں، ذرا ہوش کر کے فیصلہ کرو. آج یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، کل تمہارا فیصلہ رب کائنات کے ہاتھ میں ہوگا. اسلام نے سب کچھ بتا دیا ہے. اللہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. اور یہ بات صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، جو ہماری بہنیں، ہماری مائیں اور اس پہ حاضری ہیں، بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے غلاموں میں جو شامل ہیں، ان کے لیے یہ بات ہے کہ وہ بھی نماز کی پابندی کریں اور اپنے پردے کا بھی خیال رکھیں. یاد رکھنا میرے دوستان محترم، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ پیر صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اگر ہم یہ بات آپ کو نہ بتائیں تو پھر کون بتائے گا؟ یہاں تو حق کی بات ہوگی انشاءاللہ. کوئی ناراض ہوتا ہے ایک بار نہیں، لاکھ بار ہو جائے، لیکن بات جو ہوگی وہ حق کی ہوگی. ہماری بیویاں، ہماری بہنیں جو ہیں وہ اپنے پردے کا خاص خیال رکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوشبو کے متعلق، جو عورت خوشبو لگا کر بازار میں نکلتی ہے، گلیوں میں جاتی ہے خوشبو لگا کر، اس کی خوشبو نامحرم لوگوں کے ناک میں بانٹ میں پڑتی ہے، اللہ اس کے لیے دوزخ کے دروازے پہلے کھولے. پردوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. عورت نام ہی پردے کا، عورتوں کو چاہیے کہ پردے کا اہتمام کریں، اپنے پردے کا خاص خیال رکھیں. میرے دوستان محترم، آدم طائی کی بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، سر سے ننگی ہے. آپ نے فرمایا میرے بلال، سیاہ کا حکم ہو، آپ نے فرمایا بلال یہ لو میری چادر اور آدم طائی کی بیٹی کا پردہ قائم کرو، اس کے سر پہ میری چادر ڈالو.
عرض کیا آقا یہ تو کافر کی بیٹی ہے، اس کا کیسے پردہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا بلال بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی بیٹی ہوا بیٹی کسی کی بھی ہو بیٹی ہوا کرتی ہے۔ یہ مصطفیٰ کے دربار میں آئی ہے، یہ بیٹی ہے، یہ میری بھی بیٹی ہے، یہ میری قبل اس کے اپنا سر پہ ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال اٹھے، نبی پاک کی چادر آدم تائی کی بیٹی کی سر پہ رکھی۔ اللہ اکبر۔ اس میں اسلام کا اتنا کرنٹ تھا، وہ آدم تائی کی بیٹی کہنے لگی آقا آپ نے چادر مجھ پہ کیا ڈالی ہے؟ میرا تو پورا جو جسم ہے اس میں اسلام کا کرنٹ آ گیا ہے، آپ مجھے کلمہ پڑھائیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اپنی قوم میں اپنے خاندان میں 300 افراد اس کے زیر اثر تھے، ان سے کہنے لگی لوگوں ہم نبی کے انکار میں سب اکٹھے تھے اور نبی کے اقرار میں بھی اکٹھے ہو جائیں۔ سب نے کلمہ پڑھ لیا، سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو بھی چاہیے اپنے پردے کا خاص خیال رکھیں اور نماز کی پابندی کریں، اور مردوں کے لیے جو خاص تحفہ ہے دربار علی شریف کی طرف سے جو نبی پاک کی سنت کے مطابق چہرے کو سنوار کے آتا ہے اسے دربار علی شریف کی طرف سے انعام دیا جاتا ہے، دربار علی شریف کی طرف سے انعام دیا جاتا ہے۔ پچھلے سال سے لے کر اب تک جو دوست بیعت ہوئی ہیں، بیعت ہونے کے بعد جنہوں نے داڑھی رکھی ہے یا ویسے داڑھی رکھی ہے، پچھلے سال کئی لوگ آئے تھے ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، اب آئے ہیں داڑھی ہے، تو جنہوں نے داڑھی رکھی تھی وہ آ کر اپنا انعام دے۔ بس بیٹھ جاؤ جی، بیٹھ جاؤ ماشاء اللہ بیٹھ جاؤ۔ داڑھی جڑے ہوں رکھ کے آئے ایت کی ہیلو چلو جی بیٹھ جاؤ جی، بیٹھ جاؤ بیٹھ۔ اسپیکر وارث کی داڑھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بولو اپنے آقا کی کس سے کہا؟ گرو نانک کے ماننے والے سکھ سے کہا کہ یار تم یہ 10 روپے لے لو اور مجھے اپنی داڑھی کا ایک بال کاٹ دو، اپنی داڑھی کا ایک بال کاٹ دو۔ اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا 20 روپے لے لو، 30 لے لو، 40 لے لو، 100 لے لو۔ جب 100 کی بات آئی وہ سکھ تڑپ گیا، تڑپ کر کے میں نے یہ سارے بال رکھے ہوئے ہیں، میں اگر تم مجھے دنیا کی دولت دے دو میں اپنی پیشوا کی نقل اتار رہا ہوں، میں تمہیں ایک بال بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ ایک سکھ ہے، وہ اپنے پیشوا کی نقل اتارتے ہوئے اپنا ایک بال کاٹنے کو تیار نہیں۔ تم نبی کے غلام ہو کر پیسے دے کر نبی کی سنتوں کے دیے آگے بڑھا دو۔ ہمیں ایسے ایک آدمی کی ضرورت ہے جو یہ آج وعدہ کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انشاءاللہ العزیز میں آئندہ سال یہاں حاضری دوں گا تو میرے چہرے پہ نبی کی سنت ہوگی، داڑھی ہوگی۔ یا رسول اللہ اس بات پہ ہمیں استقامت واپس نکلے مردے جاؤ بس بیٹھ جاؤ، اتنی ٹوپیاں مل جاتی ہیں، بیٹھ جاؤ۔ آخری گل سن لو، اس کے بعد حضرت کا بیان شروع ہو جائے گا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ داڑھی جو ہے یہ نبی پاک کی سنت ہے، نبی پاک کی مرد کے چہرے کی زینت ہے. سرکار والے کا سونا بھی کوئی ہے؟ بولو تو صحیح، اچھی بات ہے. سرکار والے کا کوئی ہے؟ سرکار والے کا تو سونا ہے ہی کوئی نہیں. تینوں کڈا سونا رب نے بنایا سونیا، تینوں کڈا سونا رب نے بنایا سونیا، تینوں کڈا سونا رب نے بنایا سونیا، تینوں کڈا سونا رب نے بنایا. تیرے برے کا کوئی آنا نہ کوئی آیا سونیا، تینوں کڈا سونا رب نے بنایا سونیا، تینوں کڈا سونا رب نے بنایا سونیا، تینوں کڈا سونا رب نے بنایا سونیا. پاوے جڑا جڑا محفل وچ آ جایا سونیا، تینوں کڈا سونا رب نے بنایا سونیا، تینوں کڈا سونا رب نے بنایا سونیا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تینوں کڈا سونا رب نے بنایا سونیا، تینوں کڈا سونا رب نے بنایا سونیا. پیسے سب کچھ سانجا ہوتا ہے. اس واسطے اگر کسی کو کرایہ نہیں، اب یہ نہیں کہتے کہ میں پہلے جڑ کے سارے کروڑوں کو نہ، ہر آدمی کی اپنی عزت ہوتی ہے. علیحدگی کے اندر جا کے سامنے دسے کہ جناب میرے اے پریشانی ہے، اے گل بن گئی، تے اگر انہیں پیسے کی ضرورت ہے تو سارے کو پیسے لے کے آئے، ادھار لے کے آیا تو جا کے اپنا ادھار واپس کر دے. دوسرے نمبر پہ نماز یا کرنا، ٹھیک ہے، ہر آدمی کا لباس ہونا چاہیے. اور یہ بھی نہ سن لو، اگر کسی کے حالات اجازت نہیں دیں گے، کسی کے حالات اجازت نہیں دیں گے، کوئی آدمی اپنے کپڑے نہیں بنوا سکتا، جو اس تو ایک مہینہ پہلے سانو اطلاع دے دے یہ مکمل سیٹ کے گھر پہنچے. لاجپال 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 مشرق مغرب جنوب شمال بے مثل و بے مثال. سن لے جن ہر آدمی کا سفید لباس، سفید ٹوپی اور رسواری کا اندر رومال ہونا چاہیے. اگر حالات اجازت نہ دیں سانو اطلاع دے دیں انشاءاللہ ایک مہینہ پہلے یہ مکمل سیٹ وہ گھر پہنچ جائے گا، وہ انشاءاللہ عورت پا کے کرائے گا، بابا جی سرکار کو خوشحال دے گا. اس کے بعد انشاءاللہ عرس مبارک ایپ کی 3 مارچ میں ہو رہے ہیں، آئندہ 1 اپریل میں ہوئے گا. جی پچھلی تاریخ تھی عید کی وجہ سے تاریخ پہلے کی تھی. آئندہ عرس مبارک جو ہے 1 اپریل میں ہوئے گا. کوئی آدمی اشتہار کی انتظار نہ کریا کرے. ڈاکٹر جی کسی میں اشتہار ملتے ہیں نہیں ملتے، اطلاع ہوتی ہے نہیں ہو سکتی. 1 اپریل اپنی تاریخ یاد رکھو. اللہ پاک تھوڑے سارے کی حاضری کو منظور فرمائے. آرام نال تسلی نال بیٹھو اور حضرت بیان گلاں سکون دے نال سننیاں نے، توجہ نال سننیاں نے تے پورے دھیان نال سننیاں نے کہ حضرت کی فرما رہے ہیں. اور تسی ایک پیارا جہا نعرہ مارو. سجید نوری صاحب کرنا انہوں نے اپنا بڑا زور سی تمہوں بھی فرما لیتے، میں اتنا زور نہیں لانا، تھوڑا زور بیٹھنا. نعرہ تکبیر، حضرت مقدس الفسانی